السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی قعدہ کی 28 تاریخ ہے۔ 2 یا 3 دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسی عظیم الشان مقدس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے مناسک اور اس کے ارکان کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی مہینے میں قربانی جیسی عظیم الشان عبادت بھی پوری دنیا کے مسلمان اس کو انجام دیتے ہیں۔ ذی الحجہ کی مہینے کی اپنی اہمیت اور فضیلت تو ہے ہی، خاص طور سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے میں سورہ فجر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آغاز کر رہے ہیں، والفجر صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع اور جوڑے عدد کی قسم، والوتر اور طاق عدد کی قسم، اوج عدد کی قسم۔ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم جو اللہ نے کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن ہے۔ اور اسی طرح سے والشفع ایون جوڑے عدد سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور والوتر طاق عدد اوج عدد سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز ہی میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں اپنے بندوں کی طرف سے نیک کام سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اپنے بندوں کی طرف سے عبادت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی ایک رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو روزہ رکھے گا تو ایک دن کے روزے کے بدلے اس کو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، قربانی سے ایک دن پہلے جو تاریخ ہوتی ہے 9 ذی الحجہ، اس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت اور اہمیت الگ سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ 1 سال کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس جگہ پر ایک چیز کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اس طرح کے موقع پر جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے بدلے میں گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں تو وہاں پر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ وہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ بغیر معافی کے، بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہوں کی معافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سچے دل سے سچی توبہ کریں، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ معجم کبیر الطبرانی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ یہ بہت عظمت والے دن ہیں، اس لیے ان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو: تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تحمید۔ ان 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ،
یہ 4 چیزوں کی خوب کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ یہ 4 چیزیں پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ایک اور وظیفہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خاص طور سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ ان قرآن کی آیت اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلی 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، نفلی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور رات میں خاص طور سے عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔